بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ 18 ذوالحجۃ الحرام کو خلیفہ رسول، داماد رسول، جامع القرآن، کامل الحلم والایمان، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے فضائل و محاسن عطا فرمائے اور بہت سی ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو فقط آپ کے حصے میں آئیں، آپ کے سوا کسی اور کے حصے میں وہ خصوصیات، وہ عزتیں اور وہ عظمتیں نہ آ سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک ایسی خاص صفت بھی عطا فرمائی ہے جو ساری ذریت آدم میں اللہ نے فقط آپ ہی کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کے سوا اللہ کریم نے ذریت آدم میں وہ صفت، وہ خصوصیت کسی اور شخص کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ صفت، وہ خصوصیت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ ایک نبی کی دو صاحبزادیاں، ایک نبی کی دو شہزادیاں فقط اور فقط حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ آپ کے سوا ساری اولاد آدم میں اللہ کریم نے یہ شرف اور یہ بزرگی کسی اور شخص کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی بزرگی اور اسی شرف کی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے کہ دو نوروں والے، کہ اللہ کریم نے رسول پاک کے دو نور، دو شہزادیاں آپ کو عطا فرمائی، اس لیے آپ کو دوہرا نورانی ہونے کا شرف بھی اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ان گنت ہیں۔ گلستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پھول کی اپنی مہک ہے، ہر پھول کی اپنی رنگت ہے اور ہر پھول کا ایک اپنا رنگ ہے، اور اللہ کریم نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف پانے والے ہر شخص کو عزتوں اور عظمتوں کے ان گنت تاج عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ان قدسی نفوس کی عزت اور عظمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 18 ذی الحجہ بروز جمعۃ المبارک کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ جس کی بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ کو عطا فرمائی۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن بزم رسالت سجی ہوئی تھی، رسول پاک کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے حاضر خدمت تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرف یابی کا موقع میسر آیا۔ آپ آئے اور آپ آ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا اور آپ نے ان کو قریب آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر دربار رسالت میں رسول کریم کے قریب بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان ذرا اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت عثمان آپ کے اور قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مزید قریب ہو جاؤ، آپ مزید قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان اور قریب ہو جاؤ۔ راوی فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ آپ کے زانو رسول کریم کے زانو اقدس سے مس ہونے لگے، آپ کے گھٹنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، میرے بعد تم ایک آزمائش میں مبتلا ہوگے، اس دن تم حق پر ہوگے اور تم نے حق پر قائم رہنا ہے۔ اے عثمان، اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک تمہیں شہادت میسر نہ آ جائے۔ شہادت کے منصب پر فائز رہنے تک تم نے اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، اپنے موقف پر قائم رہنا ہے، اپنی بات سے دستبردار نہیں ہونا، کیونکہ حق اس دن تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے پھر جو اگلے جملے ارشاد فرمائے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
علم ما کان و ما یکون کی بڑی خوبصورت دلیل بھی ہے۔ رسول کریم کو اللہ کریم نے جو بے انتہا علم عطا فرمایا، اس وسعت علمی کا ایک منظر اور نظارہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عثمان، جس دن تجھے شہید کیا جائے گا تو روزے کی حالت میں ہوگا، تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اور تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت کریمہ کی تو تلاوت کر رہا ہوگا، اور اس وقت تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے آپ کی شہادت کے سارے منظر نامے کو بیان فرمایا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد، فاروق اعظم کے تشریف لے جانے کے بعد، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم خلافت آتا ہے، آپ کے یوم خلافت کے بھی گزر جانے کے اختتام پر پھر وہ وقت آیا جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے لفظ بلفظ فرمائی تھی، حرف بحرف اللہ کے نبی نے جو منظر کشی فرمائی تھی، اسی طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ بلکہ آپ کی شہادت سے ایک دن قبل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو شنید ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر تو کہتا ہے تو میں تیری مدد کرتا ہوں، اور اگر تو کہتا ہے تو پھر کل کی افطاری تیری ہمارے ساتھ ہوگی، جو تیری منشا ہے اسی کے مطابق تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی خواہش یہ ہے کہ عثمان کل کی افطاری آپ کے ساتھ کرے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے کل شہید کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت صبح کو تیاری کی۔ آپ نے کبھی شلوار زیب تن نہیں فرمائی تھی، آپ ہمیشہ تہ بند پہنا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے شلوار زیب تن فرمائی کہ ایسا نہ ہو شہادت کے وقت کہیں میرا تہ بند کھل نہ جائے، کہیں کوئی چادر ہٹ نہ جائے، چونکہ آپ کامل الحیا تھے، بڑے حیا والے تھے، اس لیے آپ نے اس دن شلوار پہنی کہ اس کے اندر پردہ زیادہ ہے، اور آپ نے تیاری فرمائی، اور عین جمعۃ المبارک کے وقت آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں بھی تھے، اور اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جس کی تلاوت کا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بوقت شہادت تم فلاں آیت کی تلاوت کر رہے ہوگے، تو اس وقت جو مصحف شریف آپ کے سامنے کھلا تھا اسی کے اوپر آپ کے خون کے قطرے گرے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی ترکی کے ایک میوزیم کے اندر وہ مصحف عثمانی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جہاں آپ کے خون کے مبارک قطرے گرے تھے وہ جگہ بھی آج اسی طرح موجود ہے، اور وہ آپ کی شہادت کی گواہی آج بھی دے رہی ہے، اور صبح قیامت تک وہ آپ کی شہادت کی گواہی دیتی رہے گی۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت اور ایک بڑی ہی خوبی اور بڑی ہی چلاکی کے ساتھ انہوں نے ایک 18 ذی الحجۃ الحرام کو یوم غدیر کے نام سے، عید غدیر کے نام سے ایک تہوار کو ایجاد کیا کہ تاکہ لوگ اس دن اس تہوار کو منا کر یاد عثمان کو بھول جائیں، شہادت عثمان کو بھول جائیں، اور انہوں نے عید غدیر کو ایجاد کیا۔ اور افسوس، صد افسوس کہ اس رنگ میں ہمارے بہت سے سنی کہلانے والے لوگ بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے بھی عید غدیر اور یوم غدیر کو منانا شروع کر دیا، اور عید غدیر کو حب علی کی نشانی قرار دے دیا، اور عید غدیر کو حب علی اور محب علی کے لیے شرط قرار دے دیا کہ اب حب علی کی سند اسی کو میسر آئے گی جو عید غدیر منائے گا، جو یوم غدیر منائے گا۔ آج آپ فیس بک کو اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت سے سنی کہلوانے والے اس بات سے یکسر وہ بے خبر ہیں کہ 18 ذی الحجۃ الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اس دن آپ کو ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ حضور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا کوئی بھی سنی کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ مولا مرتضیٰ کی محبت اللہ نے عطا ہی اہل سنت کو کی ہے، یہ محبت اہل سنت کے ورثے میں آئی ہے، اہل سنت اس محبت سے کبھی روگردانی کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو یوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس دن عید غدیر بنانا یہ اہل سنت کا ہرگز شعار نہیں ہے، اہل سنت کا ہرگز یہ شیبہ نہیں ہے۔ اور یہاں ایک روایت جس کا بیان کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اور من کنت مولا ہوں فعلی مولا کی آڑ میں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کے اوپر دلیل لاتے ہیں اور آپ کو خلیفہ بلا فصل ماننے پر وہ زور دیتے ہیں،
اور من کنت مولاہ فعلی مولا کی جو خصوصیت فقط آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کا آج ایک خوبصورت تحفہ آپ بھی لے لیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ حدیث پاک سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور مسند ابو نعیم کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو اپنی فضائل الصحابہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بزم سجائی ہوئی تھی، خلفائے راشدین اور مہاجرین و انصار اس بزم میں حاضر تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے جوڑ کی طرف اٹھ کر جائے، تم میں سے ہر شخص اپنے جوڑ کی طرف اٹھ کر جائے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ سے معانقہ فرمایا، اور معانقہ فرمانے کے بعد رسول خدا نے جو لفظ ارشاد فرمائے وہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزتوں اور عظمتوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ انت ولی، یہ وہی من کنت مولاہ فعلی المولا، ایک جانب آپ نے مولا مرتضیٰ کو یہ شان عطا فرمائی، دوسری جانب آپ نے انت ولی فی الدنیا والآخرہ یہ ارشاد فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فضیلت عطا فرمائی۔ آج جو لوگ من کنت مولاہ کو دلیل افضلیت قرار دیتے ہیں اور اس کی آڑ میں خلافت راشدہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، شیخین کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور پھر اس دن کو یوم غدیر اور عید غدیر کے نام پر مناتے ہیں، میں ان کو دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مولا کی سند رسول خدا نے مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائی، اسی طرح مولا کی سند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اگر مولا مرتضیٰ کو کہیں تو اس سے ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، تو پھر بلا کیا اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی افضلیت کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا اس فرمان رسول کو بھی تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور پھر کیا اس دن بھی کوئی عید مناؤ گے یا نہیں مناؤ گے؟ ہرگز تم نہیں مناؤ گے، کیونکہ تم نے صرف چور دروازہ یہ اس لیے کھولا ہوا ہے تاکہ خلافت راشدہ کے اوپر نقب زنی کی جا سکے، تاکہ خلافت راشدہ کے سنہری دور کو داغدار کیا جا سکے، تاکہ خلفائے راشدین کی مبارک زندگیوں پر کیچڑ اچھالا جا سکے۔ ہرگز یہ حب علی نہیں ہے، ہرگز محبت علی کہیں نہیں ہے۔ اگر محبت علی ہوتی تو پھر ان نفوس قدسیہ سے محبت ہوتی جن نفوس قدسیہ سے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ہے۔ اس لیے سنی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہرگز کسی اس طرح کی چلاک بازی کے زمرے میں مت داخل ہوں اور اس گروہ کا حصہ کسی بھی طرح مت بنے۔ اللہ کریم نے گلستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پھول کو صبح قیامت تک تر و تازگی عطا فرمائی ہے۔ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی عزتوں کے پھریروں کو ہمیشہ لہراتے رہیں، لیکن کبھی ایسے گروہ کا حصہ نہ بنے جو حب اہل بیت کے مبارک جام کی آڑ میں بغض صحابہ کے ناپاک دھندے کرتے ہیں اور بغض صحابہ لوگوں کی رگوں میں، لوگوں کے خونوں کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے گروہ سے بچ کر رہیں اور 18 ذی الحجۃ الحرام کو عید غدیر منانے کے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس کے اعتبار سے اور اس حیثیت سے اس دن کو منائیں۔ اللہ کریم ہمیں اصحاب و اہل بیت کی محبت اور ان کی سچی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔